السلام علیکم ڈیفینس ایورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ارجنٹینا میں ممکنہ فیکٹری کے قیام اور اس پر امریکہ کے اعتراض پر بات کریں گے۔ چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی، انڈین نیوی کی ایکسرسائز، روس کے یوکرین پر ہائپرسونک میزائل سے حملے، ناروے اور چین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈ، سعودی عرب کے میڈیا سورسز کے مطابق چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی سورسز کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے حکام کے مابین 6 سے 10 مارچ تک مذاکرات ہوئے تھے۔ سعودی سرکاری پریس ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سعودی عرب، ایران اور چین کی اعلیٰ قیادت کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی چین کرے گا۔ فرینڈز، اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک 2 ماہ کے اندر سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے اور ممالک کی خود مختاری کا احترام اور ان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت شامل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں شی جن پنگ نے دورہ سعودی عرب کے دوران مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا تھا۔ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات 2016 میں منقطع ہو گئے تھے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب جلد چین کی جانب سے لیڈ کیے جانے والے برکس اتحاد میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ برکس دراصل برازیل، رشیا، چائنا، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ پر مشتمل 5 لیڈنگ ایمرجنگ اکانومیز کا اتحاد ہے۔ امریکی کانگریس کے رکن نے ارجنٹینا کو اس اقدام سے باز رہنے کا کہا ہے جس کے تحت یہ خبریں سننے کو ملی ہیں کہ ارجنٹینا چین کے تعاون سے اپنے ملک میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی فیکٹری قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ فرینڈز، ارجنٹینا کی ایئر فورس پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو اکوائر کرنے میں دلچسپی کا اظہار پہلے ہی کر چکی ہے، جس کے تحت ارجنٹینا اپنی ایئر فورس کے لیے 12 ملٹی رول ایئر کرافٹ اکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ چین کی جانب سے اس بارے میں ممکنہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور فائنینشل سپورٹ کے حوالے سے چائنیز اور ارجنٹینین حکام کے درمیان پہلے کئی مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں۔ ادھر ڈنمارک کی طرف سے بھی استعمال شدہ F-16 ارجنٹینا کو آفر کیے گئے ہیں، تاہم اس بارے میں امریکہ کی جانب سے ڈنمارک کو ان F-16 کو ارجنٹینا کو بیچنے کے حوالے سے باقاعدہ پرمیشن درکار ہے۔ ارجنٹینین حکام نے امریکی کانگریس کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی پہلے ہی ایک فیکٹری ارجنٹینا میں قائم ہے جس کا مقصد پیسفل سائنٹیفک نوعیت کا ہے، جبکہ ارجنٹینا میں کسی قسم کی چائنیز ایئر کرافٹ کی فیکٹری قائم کرنے کا کوئی منصوبہ اس وقت زیر غور نہیں ہے۔ فرینڈز، نارویجین ڈیفنس منسٹر نے 10 مارچ کو یوکرین کا دورہ کیا ہے۔ اپنے دورے کے دوران نارویجین ڈیفنس منسٹر نے یوکرین کو نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے 2 سسٹمز فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نارویجین ڈیفنس منسٹر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین اس وقت ایڈیشنل ایئر ڈیفنس سسٹمز کی اشد ضرورت رکھتا ہے اور اسی ریکوائرمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناروے یوکرین کو NASAMS کے 2 سسٹمز فراہم کرے گا۔ واضح ہے کہ امریکہ نے اس سال جنوری میں اپنے ملٹری پیکج میں یوکرین کو نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے کچھ یونٹس فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی ڈلیوریز غالباً فروری میں یوکرین کو کر دی گئی تھیں۔ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بنیادی طور پر ایک میڈیم رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے جس کو امریکی کمپنی ریتھیون اور نارویجین کانگسبرگ نے مل کر تیار کیا ہے۔ یہ سسٹم بنیادی طور پر AMRAAM اور AIM-9X میزائل کے گراؤنڈ لانچ ویریئنٹس کو ایریل تھریٹس کے خلاف فائر کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ فرینڈز، بحرین کی جانب سے آرڈر کیے جانے والے لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ F-16 بلاک 70 طیاروں کے سلسلے کا پہلا ایئر کرافٹ لاک ہیڈ مارٹن نے امریکہ میں باقاعدہ بحرینی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ رائل بحرین ایئر فورس نے اپنی فضائیہ کے لیے ٹوٹل 16 F-16 بلاک 70 ایئر کرافٹ لاک ہیڈ مارٹن سے اب سے چند سال پہلے آرڈر کیے تھے۔ امریکہ اور بحرین کے درمیان
نومبر 2017 میں طے پانے والی اس ڈیل کی مالیت $1.12 ارب بتائی گئی ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے تمام 16 F-16 بلاک 70 طیارے بحرین کو 2025 تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ لاکہیڈ مارٹن نے ٹوٹل 128 F-16 بلاک 70 طیارے بحرین، سلوواکیہ، بلغاریہ اور مراکو کے ساتھ ساتھ اردن کے لیے تیار کرنے ہیں۔ اگر آپ F-16 بلاک 70 جسے وائپر بھی کہا جاتا ہے، اس ایئر کرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں اور اس کے گزشتہ ویریئنٹ سے فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، انڈین نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے میجر آپریشن لیول ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ ٹراپکس 23 نامی اس ایکسرسائز میں انڈین نیوی کے مختلف ایسٹس نے حصہ لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ایکسرسائز کا بنیادی مقصد کوسٹل ڈیفنس، ایمفیبیس منورز اور دیگر آپریشنز شامل تھے۔ انڈین نیوی کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق ٹراپکس 2023 ایکسرسائز میں انڈین نیوی کی 70 شپس، 6 سب مرینز اور تقریباً 75 مختلف ایئر کرافٹ نے حصہ لیا ہے۔ فرینڈز، مغربی میڈیا سورسز کے مطابق رشین ایئر فورس نے اپنے کنجل ہائپرسونک بلسٹک میزائلز کے 6 مختلف میزائلز یوکرین پر حال ہی میں فائر کیے ہیں۔ یوکرینین ایئر ڈیفنس سسٹمز ان ہائپرسونک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ رشین ڈیفنس منسٹری نے ان میزائل حملوں کو گزشتہ ہفتے ویسٹرن رشیا میں روس کے دایاں بازو کے رشین نیشنلسٹ گروپ کے یوکرین کی طرف سے لڑنے کا جواب قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ رشیا کی جانب سے ایک ہی روز 6 ہائپرسونک کروز میزائلز پہلی مرتبہ یوکرین پر فائر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف اوکیزنز پر 1 سے 2 ہائپرسونک میزائلز یوکرین پر مختلف اوکیزنز میں فائر کیے جاتے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ کنزل بنیادی طور پر ایک نیوکلیئر کیپیبل ہائپرسونک میزائل ہے اور یہ کنونشنل وار ہیڈ بھی فائر کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی میکسیمم رینج 2000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ میکسیمم ماک 9 کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ فرینڈز، چائنیز شپ یارڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے 2 مزید ٹائپ 52 DL ڈسٹرائر چائنیز نیوی کے لیے لانچ کر دی ہیں۔ یہ 2 نئی شپس بنیادی طور پر چائنیز نیوی کی 27ویں اور 28ویں ٹائپ 52D ڈسٹرائرز ہوں گی۔ چائنیز شپ یارڈ کی ان 2 ڈسٹرائر سے متعلق جاری کردہ تصاویر میں 5 مزید ڈسٹرائرز بھی اس شپ یارڈ پر انڈر کنسٹرکشن ہیں، جو آنے والے عرصے میں چائنیز نیوی کے لیے لانچ کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ ٹائپ 52D ڈسٹرائر بنیادی طور پر 7500 ٹن کی فل ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی لمبائی 157 میٹرز ہے۔ یہ ٹوٹل 280 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اور اس ڈسٹرائر پر ٹوٹل 64 ورٹیکل لانچ سسٹمز سیلز موجود ہیں، جس سے HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، YU-8 راکٹ پروپیلڈ اینٹی سب مرین وارفیئر ٹارپیڈوز اور YJ-18 ٹیکٹیکل کروز میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ چائنیز نیوی پہلے ہی اپنی لارج ٹائپ 55 ڈسٹرائر کی 5 سے 6 شپس اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر چکی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔